اکثر ہم اللہ پاک سے نا امید ہو جاتے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک بس اب تو دیتا ہے یا نہیں دیتا تیری مرضی، یا اللہ کیا تیرے در پہ ہمارے لیے کسی چیز کی کمی ہے؟ لیکن یقین کریں یہ سارے وہ کلمات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں مزید مایوس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہماری چاہت جو ہمیں ملنے والی ہوتی ہے اسے بھی ہم سے دور کرے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے کس طریقے سے مانگیں، کس طریقے سے اپنا تعلق بنائیں، اپنی زندگی کو کس طریقے سے خوبصورت بنائیں، یہی ہوتا ہے میرا مقصد ہر ولاگ کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں آج آپ لوگوں کو اپنے چھوٹے سے باغیچے کا ٹور دیتی ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ اب یہ چھوٹا سا باغیچہ جو ہے نا تھوڑا بہت ترقی میں ماشاءاللہ سے آ گیا ہے۔ اور نا بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ آپ یہ اب کیا کرتی ہیں، آپ گملوں میں کیا ڈالتی ہیں، آپ کی منی پلانٹ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ جب میں نے 1 سال پہلے جب میں امی کے گھر سے آئی تھی تو میں ایئرپورٹ سے چھوٹی چھوٹی کلیاں توڑتے ہوئے ان سے پوچھا تھا میں نے پہلے تو، اور پھر میں نا منی پلانٹ کی نا کٹنگز لے آئی تھی، پھر کتنے دن پانی میں لگی رہیں، پھر کتنے دن بعد گملہ آیا، پھر اس میں میں نے لگائی، اور کرتے کرتے الحمدللہ 1 سال بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ منی پلانٹ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کتنی بڑھ گئی ہے۔ اس میں تو جو دوسرے گملے ہیں وہ تو میں نے خریدی، لیکن وہ بھی ایک ایک ٹہنی، مطلب ایک ایک وہ کہتے ہیں نا بڑی بڑی وہ تھیں، ٹہنیاں ٹائپ کی تھیں، تو ماشاءاللہ بڑی۔ لیکن اب میں منی پلانٹ کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے اپنی زندگی کی امید آتی ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ نا کس چیز سے اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے اس میں کتنا رکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے منی پلانٹ لے کر آئی تھی نا کٹنگ سے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ اتنی چھوٹی چھوٹیاں بڑھیں گی تو میرا دل ختم ہو جائے گا ان کے ساتھ، لیکن پتہ بھی نہیں چلا ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا، اب وہ ماشاءاللہ چھوٹا سا جنگل بن گیا ہے، گھنی ہو گئی ہیں، روزانہ الحمدللہ 1 2 پتیاں ان کی نکلی ہوئی ہوتی ہیں، یوں تو میرا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بھی ایک منی پلانٹ کی مثال پہ، جیسے میں نے 1 سال پہلے جو ہے نا جیسے چینل بنایا تھا اور تھوڑی تھوڑی محنت شروع کی تھی، اور نہ پھر میں نے اسی چینل میں دکھایا تھا کہ میں نے منی پلانٹ کی کٹنگز لگائی تھیں، اور ماشاءاللہ اب وہ پوری پوری کیاریاں بن گئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے چینل کو بھی اللہ پاک اسی طریقے سے گرو کرے گا، ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہے، میں کہتی ہوں کہ جو کمیاں ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ کمیاں ہیں، ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ باری باری دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا، ہم لوگوں کو ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے، بس اللہ تو اب ہم نے مانگا تو بس ہمیں دے دے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو میں نا بہت انسپائر ہوئی ہوں منی پلانٹ کے بڑھنے کے بعد کہ اللہ پاک انسان کو دیتا ہے لیکن وقت آنے پر دیتا ہے۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت سارے راستے ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے خوبصورت راستے بنائے ہیں، جیسے استغفار ہو گیا، جیسے درود پاک ہو گیا، جیسے بہت سارے وظائف ہو گئے اللہ پاک نے بنائے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جلدی اپناتے ہیں۔ ہم لوگ ایک تو ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ بہت غلط ہے، ایک تو اللہ کو اپنا بنانے کا طریقہ بہت غلط ہے، اور دوسرا جو ہے نا ہم لوگوں کو یہ مایوسی نے بہت بری طریقے سے میں اکثر ایسی جاتی ہوں نا کہ میں کہتی ہوں بس میں بالکل مایوس ہو جاتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ یہ کیا زندگی ہے یار، بس پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن یقین کریں جب میں دیکھتی ہوں اپنی زندگی کو اور پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھتی ہوں تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ تو مجھے یوں لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، ایک چیز تھی، میں نا اکثر ایک چیز کی غلطی کرتی تھی، میں کیا کرتی تھی، اللہ پاک کہتی تھی یا اللہ پاک تو مجھے صبر دے، یا اللہ پاک تو ان حالات پہ، حالانکہ یہ کیا حالات ہیں، ٹک ٹک ہی ہے نا، تھوڑا بہت بچے بیمار ہو گئے، کبھی میاں بیوی کا مطلب جھگڑا ہو گیا، نارمل زندگی، یا کبھی کچھ مطلب پیسوں کی کمی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے۔ اب اس دن میں حدیث سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی جو ہے نا اللہ سے صبر مانگ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے صبر کیوں مانگ رہے ہو؟ صبر تو مصیبت اور مشکل اور پریشانی کے وقت مانگا جاتا ہے، تم اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تو میں بڑی حیران ہوئی نا اس حدیث کو سنتے ہوئے، اور عافیت کا مطلب کہ خیر ہی خیر، اور مشکل آنے سے پہلے مسئلے کا حل ہو جانا، اسے کہتے ہیں عافیت۔ اور اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی مطلب ہر طریقے کی زندگی میں رضامندی اور خوشیوں کو عافیت کہتے ہیں۔ تو میں اب کیا ہوا کہ اب میں نے اپنی دعاؤں میں تھوڑی چینجنگ لائی ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، میں کہتی ہوں اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت کچھ، گھر کی ہر چیز اللہ پاک تو نے مجھے دی ہے، کہ اللہ ہر نعمت، ہر خوشی، ہر اولاد کی نعمت، اگر میں اپنی کوتاہیوں کو گننے بیٹھ جاؤں گی تو میری زندگی کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔
تو اب جب سے میں نے اپنی چیزوں کو گننا شروع کیا ہے، ایون کہ اگر میری چھت پہ پنکھا بھی لگا ہوا ہے تو اس کو بھی میں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہوگا، وہ جھگیوں میں، وہ جھونپڑیوں میں، وہ کچی دیواروں میں رہ رہے ہوں گے. اور جب میں بیٹھتی ہوں آسمان کے نیچے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تیرا بہت شکر ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ بارش ابھی آئی ہوئی ہوگی تو بیچارے پریشان ہوں گے کہ ہماری چھتیں ٹپکیں گی، ہماری دیواریں گر جائیں گی طوفانوں سے. یا اللہ تیرا بہت شکر کہ تو نے مجھے مضبوط، خوبصورت، صاف ستھرا گھر دیا. یا اللہ تیرا میں کس طریقے سے شکر ادا کروں. تو پھر کیا ہوا کہ مجھے نا موٹیویشن ملتی ہے زندگی گزارنے میں. شکر ادا کرنا آپ شروع کر دیں گے نا تو آپ کو موٹیویشن ملنی شروع ہو جائے گی. اور سب سے بڑی چیز، جو میری بہنیں اللہ سے صبر مانگتی ہیں نا، آج سے انہوں نے صبر مانگنا چھوڑ دینا ہے. دیکھیں اگر آپ صبر مانگیں گی نا تو ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر مصیبت آئے گی تو آپ کو صبر ملے گا، کیونکہ آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے نا دعا میں اللہ مجھے صبر دے. بعض اوقات ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں قبول ہوں اور ہو ہی نہیں رہی ہوتی. ہر دعا کا وقت ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں ہم بولتے ہیں کہ بس ہاں ہو جائیں اور وہ ہو جاتی ہیں. تو اسی طریقے جب ہم اللہ سے صبر مانگ رہے ہوتے ہیں اور مشکل نہیں آئی ہوئی ہوتی، یہ زندگی کے تھوڑے تھوڑے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑی مشکلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ پاک ہمیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو آج سے ہی دعاؤں میں تبدیلی لانی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے. اللہ پاک تو مجھے عافیت دے، یا اللہ میرے ہر معاملے میں عافیت ڈال دے، یا اللہ میرے ہر کام میں خیر ڈال دے، یا اللہ تو میرا ساتھی بن جا. تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا صبر تو خود ملے گا ہی ملے گا. لیکن آپ کا ہر معاملہ آپ کے پاس مشکل آنے والی ہوگی نا، اور آنے سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ٹل گئی، اور جب بعد میں پتہ چلے گا تو آپ اللہ کا اتنا ڈھیروں شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ پاک تو نے مجھ سے عافیت والا معاملہ کیا. تکلیف آ رہی ہوگی، کوئی غریبی آ رہی ہوگی، کوئی فقر فاقہ آ رہا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی وہ آنے سے پہلے اللہ پاک کھڑا ہو جائے گا اس کے آگے. تو اسے کہتے ہیں عافیت. تو آج سے آپ نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے اپنے ہر معاملے میں. اور سب سے بڑی چیز جو میری بہت ساری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ کے ولاگز دیکھنے کے بعد ہم اللہ سے جڑنے لگے ہیں، ہم نے نمازیں شروع کی ہیں، ہم نے درود پاک شروع کیا ہے، ہم نے استغفار. یار مجھے بہت خوشی ملتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے جو 1 سال محنت کر لی ہے نا یوٹیوب پر آ کر، اور دین کے کام میں جو محنت کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے وہ مجھے تھوڑی بہت بھی وصول ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. تو بات یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اب سے ایک تو اپنی دعاؤں کو تبدیل کرنا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بدلنا ہے. اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے، اللہ سے اپنی گھر کی پنکھا، لائٹیں، فریج، یہ چیزیں بھی گنواتے ہوئے اللہ سے، اور آپ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ سے، اور پھر آپ کوشش کریں کہ نمازیں پڑھیں. بہت ساری بہنیں کہتی ہیں آپ ہی نماز کی پابندی نہیں کی. یار میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس سے بھی اوپر. یعنی جب اذان ہو رہی ہوگی نا تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ میرا اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا، اللہ سے باتیں کرنے کا. اور یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا دل دنیا سے بھر جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، خود دیکھیں دنیا سے کیا لوگوں کے رویے ہیں، سخت، تلخیاں، منہ پہ میٹھے، پیچھے سے چھریاں، پیچھے سے غیبتیں، منافقت. تو آپ یہ سب دیکھیں گے نا تو آپ کا دل دنیا سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ نماز پڑھیں گی، میں کہتی ہوں صرف اگر آپ پوری بھی نہیں پڑھ رہے ہیں نا، پلیز آپ فرض کی طرف ضرور آئیں. ہاں میں سمجھ سکتی ہوں جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں ان کی زندگیاں بڑے بچوں کی ماں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. بچے بریسٹ فیڈنگ پہ ہوتے ہیں، بچوں کو کھانا بنا کے دینا پڑتا ہے، ان کو وقت دینا پڑتا ہے، گھر کا ساتھ میں کام ہوتا ہے، پھر شوہر کی بھی کام ہوتے ہیں، کپڑے پریس کر لی، گھر کے کام. تو ان سب میں جو ہے نا آپ ایٹ لیسٹ اتنا کیا کریں کہ آپ ایک نماز کی چادر رکھ لیں اور اسکارف رکھ لیں، اور آپ صرف، اور جیسے فجر کا ٹائم ہوا 2 فرض پڑھ لیے. چھوٹ گئی تو یہ نہیں کہ بس چھوٹ گئی تو پڑھیں گے نہیں، آسرا نہ کریے. شیطان ہمیں آسرا دے رہا ہوتا ہے. جس ٹائم اٹھیں، ظہر سے پہلے 12 بجے سے پہلے، زوال سے پہلے 2 فرض ادا کر لیں، اس کے 2 نفل پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے نا ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں. کوشش کریں 3 وتر پڑھ لیں. اس سے آہستہ آہستہ آپ کو جب نماز پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ کو زندگی کا مزہ آنا شروع ہوگا. اور یقین کریں پھر آپ نماز پڑھے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اور آپ کو زندگی کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ نماز پڑھنے کے بعد نہ ملے تو مجھے کہیے گا. نماز ایسی چیز ہے نا کہ آپ کوئی وظیفہ بھی نہ کریں لیکن صرف آپ فرض نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں نا. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ جو ایک دعا ہوتی ہے نا وہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، اور جو بد دعا ہوتی ہے نا وہ انسان کی راتوں کی نیند چھین لیتی ہے. تو کوشش کریں لوگوں کی بد دعاؤں سے بچیں.
دعائیں لیں، اچھا کریں، اور اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہ کریں۔ یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ذرا سے پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ بہت محنت کرنے کے بعد، گھر کے 100,000 مسائل کے بعد ایک ویڈیو جو ہے آپ لوگ کے لیے بنا پاتی ہوں، تو کوشش کیا کریں، تھوڑی محبت دیا کریں اور تھوڑا شیئر کیا کریں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔